السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار ایپیسوڈ 20 آف آتشم۔ تو جلدی جلدی آ جائیے، سارے سب کام چھوڑ دیجیے، اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال لیجیے، کیونکہ آج بہت ہی پیاری ایپیسوڈ آنے والی ہے۔ تو میں بھی آپ کو مزید ٹائم ضائع کے بنا لے کر چلتی ہوں دھماکے دار ایپیسوڈ کی طرف۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ناول آتشم بھائی ہسمروا مرزا، اور ایپیسوڈ ہے 20۔ لیٹس اسٹارٹ۔ میں ضد پر اڑ رہا تھا، ماہیل کے لہجے سے پھٹ پڑنے کے تیور چھلکے۔ ہوادار باغیچے میں رات کے لگ بھگ 12:30 بجے وہ دونوں بیٹھے پنجے لڑا رہے تھے۔ نہیں، میری پھپھی اڑی تھی۔ رحمان سیال نے جواباً گرم توے پر بیٹھے ماہیل کو زچ کرنے کی کوشش کی، جبکہ گھر کے مین انٹرنس سے ذرا باہر کھڑا تبریز اندر ہی اندر سلگ رہا تھا کہ یہ دو پھر ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا دونوں کے بیچ سوتر بم رکھا ہے یا پٹاخے پھوڑائے یا سیدھا میزائل گرا دے۔ میں نے تجھے اپنی ساری بے بسی اور مجبوری بتائی تھی ماہیل، لیکن تو نے وہ حرکت کی جس سے میرا خون کھول گیا۔ کیا میں انوکھا انسان ہوں جس نے غلط فیصلے کیے؟ ہر دوسرا انسان مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں جوان بیٹے کی موت کا درد سہ چکا تھا، تجھے اس درد سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ جانتا ہوں میری وہ کوشش اور اس سے جڑی ہر اذیت صرف باسل نے سہی، لیکن میرے ہاتھ خالی تھے۔ تجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ تو نے الٹا ہیرا اور بارس کے معاملے میں بھی ٹانگ اڑانی شروع کر دی۔ مجھے اتنا زچ کیا کہ مجبوراً تجھ سے دامن الگ کر گیا۔ بہت سے شکوے اور درد بھری شکایتوں کے بعد رحمان خاموش ہوئے۔ ماہیل کی سرد مہری بدستور قائم تھی۔ ہاں، بچپن کی دوستی اتنی کچی تھی نا کہ ذرا سی طوفانی لہر قدم اکھاڑ گئی۔ میں پنگے کر رہا تھا ہیرا اور بارس کے معاملے میں تاکہ تجھے غیرت آئے اور منائے مجھے۔ 2-3 بار منا کر ہی تیری گاڑی پھس ہو گئی۔ ماہیل بھی کسی سے کم تھوڑی تھے، ہتھے سے ہی اکھڑے۔ آخر ایک دوسرے پر جو مان تھے وہ ایک دوسرے نے توڑنے کی جرت بھی کیسے کی؟ جب منہ پر صاف نہ رکھ کر فرعون سی شکل بنا لو تو اگلے کی گاڑی کیا فیکٹری بھی پھوس ہو جائے۔ رحمان بھی دو بدو بولے، پٹاخے جیسے منہ سے جھڑ رہے ہوں۔ اللہ کرے میں خزاں میں مروں اور تو پھول بھی نہ چڑھا سکے میری قبر پر۔ ماہیل نے جذباتی ہوتے منہ پھیر لیا، جبکہ رحمان کا دل تو جیسے شودے آدمی کی بات پر لرز گیا۔ بے فکر رہ، میں پھول چڑھاؤں گا بھی نہیں تو جیسے گوبر والے دماغ کی قبر پر۔ رحمان بھی منہ پھیر گئے، پر یہ تو دونوں کا دل جانتا تھا کہ روح کے جوڑ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میرے دماغ میں گوبر ہے تو تیرے دماغ میں سانپ ہے۔ ماہیل نے بھی آستین چڑھا کر واپس مقابلے کا آغاز کیا۔ چلو، سانپ قیمتی ہوتے ہیں، امیر کر دیتے ہیں، گوبر کی تو بس تھاپیاں بنتی ہیں اور وہ ایک وقت کا دیسی چولہا جل جاتا ہے۔ رحمان بھی پنجے لڑانے میں قوت بھر لائے، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی ماہ اور ایمن اپنا سر تھامے ان آدمیوں کی 2 سالہ بچوں سی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ خود دوسری طرف چہل قدمی کرنے چل پڑی۔ تھاپی کی شکل والا، ماہیل نے جواباً دانت پیسے اور اس پر رحمان صاحب کی آنکھیں حفیظ سی مسکرائی۔ یہ تھاپی کی شکل والا کبھی جان تھا تیری ماہیل؟ ایک دل ڈوبی سی حسرت جو رحمان سیال کے ہونٹوں پر مچل اٹھی۔ جان کے رتبے سے گر جاتے ہیں لوگ، وہ غمزدہ تھے اندر سے بکھرے ہوئے۔ ٹوٹی شاخ کو کون بتائے گا کہ ہوا نے معذرت کر لی؟ رحمان سیال کا ایموشنلی اور شاعرانہ انداز میں بلیک میل کرنا۔ ٹوٹی شاخ کی حصیں بھی ٹوٹ گئی، اب وہ ہوا کی معذرت کا اچار ڈالے کیا؟ اور بات سن، ہوا بھی نہیں، یہ طوفان تھا جس نے مجھ جیسے تناور درخت کو زمین سے اکھاڑ دیا تھا۔ بھلے باسل میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن اس کو جو تکلیفیں ہوئیں وہ مجھے جیتے جی سکون کا سانس آنے نہ دیں گی۔ او میرے خدا، وہ اپنی جنگ کب جیتے گا معلوم نہیں، پر میرے سینے کا ایک حصہ آگ پکڑے جل رہا ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ تو نے باسل کو موت سے بری زندگی دلانے کی کوشش کی تھی، اور تو یہ بات مان رحمان۔ بات بگڑ گئی تھی، اب کشیدگی بھی بڑھتی نظر آ رہی تھی، آنکھیں بھی تر تھیں اور دل بھی دکھ رہے تھے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں ہر تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ رخصتی کی شرط بھی تبھی رکھی کہ اجر باسل سے کی ساری زیادتیوں کی تلافی کرے۔ وہ میری بیٹی ہے، اوپر سے بد لحاظ، منہ پھٹ اور لاپرواہ سہی، لیکن اس کے مہربان دل کے اندر جھانکنے والا صرف باسل ہے، اور وہی ایک دوسرے کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔
باسل نے اس کی نفرت چپ چاپ سہی کیوں؟ تو نے کبھی سوچا اگر باسل کے علاج میں گڑبڑ ہوئی تھی تو وہ اپنی یادداشت نہیں کھویا ہوگا؟ وہ سب ابھی بھی جانتا ہے ماہیل، وہ جانتا ہے وہ عمار کا قاتل نہیں، اسے بچانے کی کوشش کرتا ایک دوست ہے۔ یہ بات میں نہ سمجھ سکا پر وہ سمجھ گیا۔ چپ چاپ اس نے اجر کی نفرت سہی کیونکہ وہ چاہتا تھا اجر کے دل کی تکلیف یوں ہی سہی پر باہر نکلے۔ وہ اجر کی وہ بے بسی جانتا تھا جو میں نے اجر کے دامن سے لپیٹی تھی، اسے الجھا چھوڑ دیا۔ وہ بھی بے بس تھا، نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھول سکا۔ میں باسل کو دی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا، پر میری بیٹی کرے گی، وہ اسے تم سب کو واپس لوٹائے گی۔ وہ مل کر عمار اور اس جیسے کئی معصوموں کو مجبور کرنے والوں سے انتقام لے گے۔ یہ انتقام ہم سب کا ہے، ہم سب نے بہت کچھ جھیلا ہے۔ اس بار چپ ماہیل کو لگی، آج کے جھگڑے سیشن کا شاید اینڈ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو رحمان بھی اٹھ کر ان کی طرف بڑھے۔ یار بس کر دینا۔ رحمان جیسے منت پر اتر آئے، اسماعیل کے مزید نخرے ان سے سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب دل کا ٹکڑا آگ سے رہائی پائے گا تو کر دوں گا بس، ماہیل نے کرب سے گزرتے جواب دیا، جس پر رحمان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ دونوں کی بیگمات ان کی طرف آ رہی تھیں تو کشیدہ چہرے بحال کیے گئے۔ لڑائی ہو گئی؟ ایمن نے ہی مسکراہٹ دباتے پوچھا، جس پر ماہیل اور رحمان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ چلیں اب سونے کی کرتے ہیں، ویسے بھی آج سوچ سے زیادہ ایڈونچری شام اور رات تھی، اور ہاں صبح ہم ناشتہ لائیں گے، ایمن رسم ہوتی ہے تم کو منع کرنا۔ ماہا نے بھی مسکراتے ہوئے تھکاوٹ سی محسوس کی، جبکہ ایمن کو تاکید بھی کی۔ ارے یار اس تکلف کی کیا ضرورت ہے ماہا؟ ایمن نے منع کرنا چاہا۔ ضرورت ہے، ایک تو میری مخلوق نے دلہن بننا گوارا نہیں کیا، اس کا مجھے الگ صدمہ ہے، اب پلیز یہ رسم تو مجھے نبھانے دو۔ ماہا نے مان سے اصرار کیا تو ایمن نے انکار نہ کرتے بات مان لی۔ چلو جیسا تمہاری خوشی۔ ایمن مسکرائیں، جبکہ کچھ دیر چہل قدمی کرے وہ سب بھی اپنے اپنے گھر جانے والے تھے، جبکہ تبریز کا جس طرح خون کھول رہا تھا وہ اور اس کی بیوی چپ چاپ بیٹھے رہتے یہ ممکن نہ تھا۔ وہیں بارش کو ابھی تک ہیرا نے بلاک سے نہ ہٹایا تھا۔ رملہ بھی ابھی تک سونے نہ گئی تھی اور لاؤنج میں ہی بارش کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنے اور اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بارش کا دل نکاح کے باوجود شدید برا ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی ہیرا کے اوور غصے پر۔ ساری عمر جو دیکھنا ہے تمہارا بوتھا، تبھی سوچ رہی ہو کہ آج رہنے دیتی ہوں۔ رملہ نے دانتوں کی نمائش کرتے بارش کا ذرا موڈ اچھا کرنا چاہا، پر وہ آگے سے اور اریٹیٹ ہوا۔ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں رملہ، بارش نے سرد مہری سے ٹوکا۔ ارے بابا میں تو تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، دیکھو جس طرح وہ ہمیں دیکھ کر گئی تھی اس کا غصہ جائز ہے، تم بھی تھوڑا صبر رکھو۔ وہ مصطفیٰ ہے نا، تم دو کی لو سٹوری کو بریک لگنے نہ دے گا، اس سے ملنے کے چکر میں ہیرا سے مل لینا کل، اور ویسے بھی اب وہ بیوی ہو گئی ہے کزن، اب اسے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ رملہ نے بہت تحمل کے سنگ بارش کی اداسی و افسردگی کم کرنے کی سعی میں حالات کی نزاکت کا احساس دلایا، اور اسے ہوا بھی۔ ہاں انشاءاللہ، لیکن وہ جذباتی اور حساس بیک وقت ہے، کہیں رو نہ رہی ہو، ان بلاک کر دیتی تو کم از کم اس سے بات کر لیتا، ایسے تو ساری رات سو نہیں پاؤں گا۔ بارش نے پھر سے ایک بار فون اٹھاتے کال کی، مگر تب اس کے چہرے کی رنگت بدلی جب کال جاتی سنائی دی۔ ہیرا چینج کر چکی تھی اور بیڈ پر بے تاثر چہرے سے پڑی تھی، نظریں چھت کے فانوس پر جمی تھیں۔ فون رنگ کرنے پر اس نے ہاتھ سے فون تلاشتے پکڑا اور کال ریسیو کی۔ ہیرا تم ٹھیک ہو؟ پارس نے فون لگتے ہی اٹھ کھڑا ہوتے بے چینی سے پوچھا، جبکہ وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ مجھے دوبارہ کال کی تو دوبارہ بلاک کر دوں گی، سخت ناراضگی سے بولی، پر آواز بھاری ہو رہی تھی۔ رملہ بھی فکر مند ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ مت کرنا، اوکے میرا سٹیٹس دیکھ لو بس، بارش نے بہت پیار سے ریکویسٹ کی۔ کیوں دیکھوں، کیا ہے وہاں؟ ہیرا نے بسورے منہ سے پوچھا، جس پر بارش خفیف سا مسکرایا۔ لڑکی تو پگھلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، دیکھ لو خود۔ بارش کے جواب پر ہیرا نے فون کان سے ہٹاتے سٹیٹس تک پہنچے اوپن کیا، جہاں اس نے ہیرا اور اپنی نکاح کی پکچر لگائی تھی۔ یہ واحد پکچر تھی جس میں ہیرا غصے میں نہیں لگ رہی تھی،
جبکہ کیپشن ہیرا نے سی موڑ کیے اوپن کیا۔ اسے جلد سمجھ آ جائے گا اس نے دنیا جہاں پر حاکمیت پالی ہے۔ ہیرا نے واپس فون کان سے لگایا۔ غصہ نہیں تھا لیکن وہ شدید ناراض ابھی بھی تھی۔ پرنس چارمنگ ہو گیا تم؟ کیا تمہارے ساتھ لال جڑے ہیں یا سرخاب کے پر؟ وہ ہنوز روٹھی تھی۔ جبکہ رملہ جب ماما بابا کو آتے دیکھا تو اپنی شامت سے بچنے کو اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، کیونکہ جتنا غصہ تبریز اور روحا کو باقی سب پر تھا اتنا ہی اپنی اولاد پر تھا۔ میرے ساتھ تمہارا دل جڑا ہے، کیا کم ہے یہ؟ بارس اس کے غصے کو اپنی نرمی میں جذب کرنا جانتا تھا۔ نہیں جڑا، وہ رملہ تمہارے اتنے قریب کیوں تھی؟ بولو، ڈرامہ تھا یہ سب؟ تو اتنا چپک کیوں رہی تھی وہ تمہارے ساتھ؟ پھر تمہاری بازو میں بازو بھی الجھائی۔ ہیرا اٹھ بیٹھی۔ یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا تو اسے بارس اور اپنے نکاح کا کوئی سکھ دکھائی دیتا۔ اس نے میرے بال کھینچے تو میں نے بھی اس کا جواباً چونڈا کھینچا، اس لیے جھوکائی تھی۔ بارس کے مسکرا کر بتانے پر ہیرا نے مزید منہ بگاڑا۔ میرے تو کبھی نہیں کھینچے بال۔ ہیرا کا شکوہ سنے وہ بے اختیار ہنسا، جبکہ ہیرا کے گال پھول کر غبارہ ہوئے۔ آئی ہیٹ یو۔ اس سے پہلے وہ پھر سے موڈ خراب ہونے پر غصہ کرے کال کاٹتی، بارس کے پکارنے پر چاروں ناچار رک گئی۔ ایسے مت کرو، میرے ساتھ تم نے رنگ تک پہنانے نہیں دی۔ یہ رنگز میں نے ہمارے لیے ہی لی تھی اور ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اجر آپی نے مجبور کیا تھا اس ڈرامے کے لیے، ان سے ناراض ہونا چاہیے تمہیں۔ بارس کی فی الحال سنوائی مشکل تھی۔ تم نے بھی اپنی اس ایکسٹرا ڈرامہ کوئن بہن کا ساتھ دیا تو تم بھی بھگتو میری ناراضگی۔ قیامت والے دن معاف کروں گی تمہیں۔ ہیرا کا فیصلہ اٹل تھا۔ اتنی ظالم تو نہیں تھی تم۔ میں کیا ساری رات اب تمہاری ناراضگی سوچ سوچ تڑپتا رہوں؟ ذرا تمہیں میرا خیال نہیں؟ کتنی راتوں سے میں بھی تو نہیں سویا، بس تم ہاتھ سے چھوٹ کر کھو جاؤ کہ یہی وسوسے ڈراتے رہے۔ ایک بار اتنا تو کہہ دو کہ تم سکون میں ہو، کم از کم مجھے کچھ تو اہم ہونے کا احساس ملے۔ بارس نے اس کے پتھر ہوتے دل کو پگھلانے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ ہیرا نے منہ کے اب تک جانے کتنے زاویے بنا لیے تھے پر کوئی بھی سکون والا نہ تھا۔ اوکے، کل تم میرے بال کھینچو گے، میں بھی کھینچوں گی اور اتنے ہی قریب آئیں گے جتنے تم اور رملہ تھے۔ روٹھے روٹھے لہجے میں ہی ہیرا نے بچکانا سی شرط طے کی۔ بارس کو پیار نہ آتا تو کیا آتا، اس سے زیادہ قریب بھی آ سکتے ہیں، تم میری ہو پوری۔ رہی بات رملہ کی، بس کر دے کڑیے، وہ اور میں اچھے لالا لالی ہیں۔ بس اسے اپنا ملائیشیا میں ایک پروفیسر پسند ہے، فل آن لٹو ہے اس پر، اور اس مشن میں شامل بھی تبھی ہوئی کہ اس کے اماں ابا کو اس کے اور اس کے پروفیسر کے رشتے کے لیے میں اور اجر آپی منائیں۔ اب نکلے گا میرا دل اس فضول کی جلن سے؟ بارس کو یہ ساری تفصیل دینی پڑی، ورنہ یہ لڑکی یوں ہی ہر بات میں رملہ کو گھسیٹتی، جبکہ ہیرا کے دل سے مانو دھری سل ہٹ گئی۔ اوکے، پر میں تمہارے بال ضرور کھینچوں گی کیونکہ مجھے تم پر غصہ ہے۔ ہیرا نے صلح جوئی میں بھی ناراض ہونے کا ہی احساس دیا۔ ذرا جو یہ لڑکی پیار سے بول جائے، ابھی آ جاؤں بال کھنچوانے؟ بارس نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمایا، جس پر ہیرا نے مسکرا کر نفی کی۔ اف کیا بتاتی، دل اچانک بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ۔ ہیرا نے فوراً ڈپٹا تو بارس کو بھی جسے سکون کی سانس ملی۔ ٹھیک ہو تم؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ پھر سے پکارا تو وہ لاپرواہ انداز میں ہوں کر گئی، شاید خیالوں میں کھو گئی تھی۔ میری شادی کو لے کر بہت سی وشز تھی، سب سپائل ہو گئی۔ مجھے اسے سادہ سے نکاح نہیں کرنا تھا، فلموں جیسا کرنا تھا۔ وہ پھر سے روٹھی بولی، آواز ناراض سے زیادہ دکھی تھی۔ ہم شادی تمہاری پسند جیسی کریں گے، آئی پرومس ہیرا۔ سب کچھ سپائل ہوا ہے جانتا ہوں، لیکن مزید تمہارا کوئی ارمان ادھورا نہیں رہے گا۔ وہ اسے پیار سے یقین دلا رہا تھا اور ہیرا نے بھی رحم کھانے کا ارادہ کیا۔ تم نے پرپوز تک نہیں کیا، نکاح کے بعد فورہیڈ کس بھی نہیں۔ ہیرا کی آنکھیں نمی میں ڈوبیں تو آواز بھی ٹوٹنے لگی۔ اس لڑکی کے جانے کتنے خواب ٹوٹ گئے تھے، بارس کو اب اندازہ ہوا۔ I'm sorry، میں تلافی کر دوں گا، اور تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہوگی وہ۔ پلیز مان جاؤ، پوری نہ صحیح لیکن تھوڑی ہی صحیح، اسمائل کر کے بتاؤ کہ تم خوش ہو۔ بارس اسے اتنے پیار سے بار بار منا رہا تھا تو ہیرا کو بھی کچھ نرم پڑنا اہم لگا۔ نہیں بتا رہی، اداس ہوں۔ وہ ماننے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔
डोर अनलॉक करो, मैं आता हूँ, ऐसे नहीं मानोगी तुम। बारिश का ये आखिरी हल हीरा के सारे लाड निकाल गया। चेहरा सुर्ख किए वो सहम गई। हरगिज नहीं मान गई हूँ, लेकिन उदास हूँ फिर भी। वो शराफत से लाइन पर आई तो बारिश मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बेहद सुकून से लिपटी हुई थी। वो जल्द खत्म हो जाएगी, अब सो जाओ, काफी टाइम हो गया है, मैं भी सोता हूँ। बारिश ने मतला साफ होते ही सुलह सफाई से इजाजत तलब की तो हीरा का मुंह फिर सूज गया। तुम्हें मुझसे जान छुड़वानी थी तो कॉल की ही क्यों? मत करते। एहसान किया है मेरे बड़े वडेरों पर, अपना ये एहसान दोबारा किया तो सर में दे मारूंगी। तुम ना ब्लॉक लिस्ट में ही सुकून करोगे। बेकदरे इंसान, तुम्हें ये एहसास नहीं कि चलो सारी रात इससे बात करके मनाओ, पर नहीं, 2 मिनट बात की, मनाने की रस्म पूरी की और अब तुम्हें नींदें आ गई जो कई दिन से उड़ी थी। बात मत करना मुझसे, जाओ सो जाओ, नहीं होती सवार तुम्हारे सर पर। सबने मेरे अरमानों का गला घोंट दिया और किसी को मेरी तकलीफ का एहसास तक नहीं। वो गुस्से से फट ही तो पड़ी, जबकि बारिश ने उम्मीद ना की थी कि वो इतनी ज्यादा दुखी और जली बुनी होगी। बाकायदा हीरा की हिचकियां भरकर रोने ने तो बारिश तक के सीने में तंगी भर दी। ऐसे करो कि लॉक दरवाजा क्या, तुम्हारे कमरे की 4 मजबूत दीवारें भी मुझे तुम तक पहुंचने से रोक ना सकेंगी बांदरी। वो भी जैसे धमकाने पर उतरा। इतने तुम किंग कॉन्ग। नाक से सांस खींचे वो रोया रोया बड़बड़ाई तो थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। बारिश वापस काउच पर ढह जाने के अंदाज में बैठा। मैं सारी रात बात करूंगा और बताओ क्या चाहिए, बातें भी बेशर्मों वाली। पारिस की इस कुर्बानी पर तो हीरा उसका नाम सुनहरे हरफों में लिखवाती। शर्म आ रही है मुझे, बंद करो कॉल। गुलाब रुखसारों समेत वो इसे डांट गई। अजीब लड़की थी। अब करो ना बात। वो इसे तंग कर रहा था और ऐसे इंसान से जिसके संग हम सिर्फ मोहब्बत नहीं ऑब्सेशन की हद तक भी जुड़े हों, उनका तंग करना भी गुदगुदाता है। कल करूंगी, मुझे नींद आ रही है, थक गई हूँ रो रो कर। मासूम से उदास लहजे में अपनी मुश्किल बताई गई। सदके इन आंसुओं और थकन के जिसने मेरी चुड़ैल से बरवक जान छुड़वाई। वो अब भी उससे छेड़छाड़ करे उकसा रहा था, लेकिन अब गुस्सा चला गया तो वो मुस्कुराई। तुम मुझे लाइक करते हो बारिश? हेरा ने डरे डरे हिचकिचाते लहजे में सरगोशी की। मैं तुमको सब्सक्राइब भी कर चुका हूँ आज, वो भी लाइफ टाइम के लिए। वो तंग करने के साथ अपना रश्क भी कह गया, जिस पर वो ब्लश करे मुस्कुराई। उसके होंठों पर सद शुक्र के मुस्कुराहट के फूल खिले। गुड नाइट फ्लर्टी। वो होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट लिए बोलते ही कॉल कट कर गई और फिर से जाकर बारिश के स्टेटस पर लगी अपनी और उसकी पिक्चर देखने लगी। अब वो बहुत खूबसूरत लगी और उसके कैप्शन पर तो वो पूरी लट्टू हुए जा रही थी। जबकि रमला को तो यही लग रहा था उसका क्रश राह में ही रह जाना है, क्योंकि मामा बाबा तो आतिश फशान लग रहे थे जो कभी भी फट सकते थे। मुस्तफा सो जाओ ना बच्चे। वो 2 घंटे सोई थी, पर इस अचानक फंक्शन ने फिर से थका दिया था। जबकि मिराल की आदत थी वो मुस्तफा को सुलाए बिना नहीं सोती थी, लेकिन आज पूरा दिन सोने की वजह से मुस्तफा की बैटरी फुल चार्ज थी। अलबत्ता मिराल की आंखें नींद से भरी थी। क्यों? मुस्तफा ने आगे से मासूमाना करते वजह पूछी, जिस पर मिराल को कोई जवाब ना मिला। अलबत्ता उरहान सामने ही काउच पर बैठा किसी काम में बिजी था, लेकिन ध्यान उसका मिराल और मुस्तफा की जाने भी था। क्योंकि मिराल को नींद नहीं आ रही है, देखो मेरी आंखें बंद हो रही। मिराल ने अपनी बेबसी से एक्टिव और चार्ज किस्म के बच्चे को बताई तो जवाबन मुस्तफा अपने टैब को छोड़े मिराल का चेहरा खोए खोए देखने लगा। मेरे पास आ जाओ मिराल, मेरे पास आ जाओ मिराल। मुस्तफा ने जल्दी से मिराल को अपनी गोदी की तरफ इशारा किए कहा। अक्सर मिराल उसे अपनी गोद में सर रखकर सोने का कहती थी। जब वो बहुत उदास होता तो यूं इसे नींद आ जाती, और आज जब इस 2.5 साल के बच्चे ने ये सारी ऑब्जर्वेशन मिराल के लिए आया की, तो जहां उरहान का पूरा ध्यान वो बच्चा खींच गया, बल्कि मिराल भी जज्बाती होती झुककर मुस्तफा का गाल चूम गई। मेरी जान, आपकी छोटी सी गोदी टूट जाएगी मेरे सर के वजन से। आपने कह दिया, समझो मेरी थकन गायब हो गई। मेरा बेबी कितना केयरिंग है, उस पर मियाल आपको जादू वाली जप्फी देगी। मिराल ने प्यार से मुस्तफा को उठाया और दोनों को मस्त वाली झप्पी में सुकून पाता देखे
اور ہان نے اپنا کام بند کر دیا. بس اب آنکھیں میرال بخش پر جمی تھی. میال وہ لاڈ سے میرال کی گال سے گال لگاتا اس سے پیار کر رہا تھا، جبکہ میرال کے گال ارحان کی بدلتی نظروں سے دہک رہے تھے. میں نہیں سوؤں گا، میں نہیں سوؤں گا، یہ مصطفیٰ نے لاڈ سے کہا جبکہ ارحان اپنی جگہ سے اٹھے. جب ان دو کی طرف بڑھا تو میرال کا دل جیسے سے قریب آتا دیکھے سینے میں ہچکولے کھانے لگا، پر ظاہر نہ ہونے دیا. اگر مصطفیٰ کو نیند نہیں آ رہی تو کیا خیال ہے ہم ایک گیم کھیلیں؟ وہ بھی دوسری طرف آ کر بیٹھے، تکیا بیک سائڈ پھنسائے، سنسنی سے پھیلائے بولا تو مصطفیٰ میرال سے دور ہوتا اچھل کر ارحان کے بازوؤں میں جا سمٹا. دیم بابا میں کھیلوں گا دیم، گیم بابا میں کھیلوں گا گیم. مصطفیٰ نے فوراً سے حامی بری، جبکہ میرال بھی ذرا پر اعتماد ہوئی کیونکہ مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ بس ارحان کی نگاہوں سے غیر محفوظ تھی. ہاں ہم تینوں کھیلیں گے. مصطفیٰ کی باری ہے پہلے. مصطفیٰ آپ کی ایک گال پر میال اور بابا کس کریں گے اور آپ کو بتانا ہے کس نے پہلے کس کی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ ارحان کی گیم سنے میرال کی آنکھیں پھیل گئیں، پر مصطفیٰ کا خوشی سے اچھلنا دیکھے بیچاری میرال کو بھی مسکرانا پڑا. وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی ارحان کی یہ گیم بس اس کے قریب ہونے کو کھیل رہا ہے. یش بابا، یس بابا. مصطفیٰ نے جلدی سے پیاری سی میٹھی مسکراہٹ دی، جبکہ ارحان نے ایک بے خود مسکراتی نظر میرال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک معصومانہ سا شکوہ تھا. اوکے تو آنکھیں بند کرو مصطفیٰ، آپ نے بتانا ہے پہلے آپ کو کس نے پاری کی. اوکے چلو کلوز یور آئیز. ارحان نے بیچارے مصطفیٰ کو کھیل میں پھنسا کر اچھا الو بنایا، جبکہ وہ خوشی خوشی اب اپنی آنکھیں زور سے مید چکا تھا. جبکہ ارحان نے ہاتھ بڑھا کر میرال کی گال کھینچی تو وہ اس کی اس حرکت پر جھنپ گئی، جبکہ وہ میرال کو اشارہ بھی کر رہا تھا، جس پر میرال نے آہستگی سے جھک کر مڈ میں بیٹھے مسٹر مصطفیٰ کو گال پر کس کی. وہ اس کی کس پہچان گیا تھا. ابھی نہیں بتانا. اوکے دوسری کس بھی لے لو پہلے. اب کی بار ارحان نے جھک کر مصطفیٰ کی دوسری گال چومی جس پر وہ پیارا سا مسکایا. میال. ارحان کے پوچھنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے بولتے آنکھیں کھولی تو میرال پھر نم آنکھیں کیے اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر چومے مسکرائی. میرا بیبی، میری جان. میرال کا پیار نچھاور ہوا جس پر مصطفیٰ کو بے حد سکون ملتا تھا. وہ میرال کے لمس کا اب ارحان سے زیادہ عادی تھا. ویل ڈن. اب میرال کی باری ہے مصطفیٰ. چلے میرال آنکھیں بند کرے. مصطفیٰ نے جلدی سے کلیپ کیا کیونکہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا. لیکن میرال ہرگز نہ تھی. ارحان کی شریر سی نگاہوں کی آنچ اس کے پورے وجود تک پہنچ رہی تھی. وہ ڈر رہی تھی آنکھیں بند کرنے سے. میں نے سوتے میں ان کو کس کی، لیکن جاگتے میں ان کا پاس آنا سوچ کر ہی میری جان نکل رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی اللہ جی، تھوڑی تو ہمت دے مجھے. میرال نے اپنے کم ہوتے حوصلے کو ذرا بڑھایا جبکہ ارحان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. میال آئی کلوز، میال آئیز کلوز. میرال جو ڈری سہمی ارحان کے چہرے سے اس کا پلان اخذ کرنے میں لگی تھی. مصطفیٰ کی پکار پر چونکی جو اسے آرڈر دے رہا تھا. تبھی میرال نے جلدی سے آنکھیں بند کی. مصطفیٰ اور ارحان نے ایک دوسرے کو شرارتی نظروں سے دیکھا، جبکہ خود مصطفیٰ نے میرال پر جیسے چڑھ کر اس کی گال منہ میں لی. میرال کو کیسے نہ پتہ چلتا کہ اس کا بیبی ہے، اوپر سے اس کی گال گیلی بھی کی. وہ دبا سا مسکرائی لیکن حیرانی والا ایکسپریشن دیا. یہ کس نے پاری کی، مجھے مصطفیٰ نے یا مصطفیٰ کے بابا نے؟ اوہو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. میرال جان بوجھ کر مصطفیٰ کو کھلکھلانے پر مجبور کر گئی، اور وہ بھی پورا میسنا تھا. منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا ہنسنا روک کر بابا کو کس کرنے کا کہہ رہا تھا. یہی لمحہ تو ارحان کو چاہیے تھا. وہ میرال کی گال کے پاس ہونے سے پہلے اس کے کان کے قریب جھکا.
یہ میں ہوں، نہ مصطفیٰ نہ مصطفیٰ کا بابا، آپ کا ارحان۔ اس کی سرگوشی پر گھبرائے جبکہ ارحان نے اس کی گال پر ہونٹوں کو جوڑے بے حد زور سے کس کی، جس پر میرال نے بند آنکھوں بھی اپنی سانس تھمتی محسوس کی، اور اس سے پہلے ارحان کی نظر میرال کے خوبصورت ہونٹوں تک سرکتی مصطفیٰ نے ارحان کو میرال سے پیچھے کر دیا۔ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ نو بابا میال میلی ہے، پیچھے ہو۔ نو بابا میرال میری ہے، پیچھے ہو۔ میرال کو تو کچھ کرنا ہی نہ پڑا۔ مصطفیٰ نے ارحان کے سارے ارمان آنسوؤں میں بہاتے نہ صرف اسے میرال سے دور کیا بلکہ وہ بابا کے سینے چڑھتا، ارحان کو میٹرس سے لگاتا اس کی گال کاٹنے لگا۔ کہ مصطفیٰ کا اگریسو ہونا اس لیے تھا کہ بابا نے اس کی میرال کو پاری کی۔ میرال منہ پر ہاتھ رکھے ہنس پڑی جبکہ مصطفیٰ نے ارحان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ مصطفیٰ لگ رہی ہے بچہ، اس کے تو سارے دانت آ گئے، یہ تو کھا جائے گا۔ بیچارہ ارحان اس وقت مصطفیٰ کے دانت والے تشدد سہ کر کراہ رہا تھا جبکہ میرال کی ہنسی رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایک چہک لیے وہ ارحان کو دیکھ بھی ایسے رہی تھی جسے کہہ رہی ہو، لے میرے محافظ سے نمٹے پہلے۔ میرال میری ہے کیوں پاری کی؟ میرال میری ہے کیوں پاری کی؟ وہ 2.5 سال کا بچہ اپنی ملکیت کے لیے پاگل ہو کر مقابلہ کر رہا تھا جبکہ میرال نے ہنسنا روک کے خود ہی ارحان پر رحم کھاتے مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے پاس لاتے اس کی گال چومی جس سے وہ میرال کے سینے لگ گیا، سر گرائے جبکہ ارحان کا حال خراب کر گیا۔ وہ بچہ پوری بیڈ شیٹ اکٹھی تھی، ارحان کے سر کے بال ان ہاتھوں کی کارروائی سے بکھر چکے تھے جبکہ گال پر سرخی بھی تھی جہاں مصطفیٰ نے اس کی گال منہ میں لے رکھی تھی۔ میرال کو ہنسی اور پیار دونوں آ رہا تھا جبکہ ارحان نے وہیں سے سر اٹھائے میرال کے گھٹنے پر رکھا تو وہ مصطفیٰ کو ذرا پرے کر گئی۔ ہنوز وہ اس کے گلے لگا، اب شانت تھا۔ ابھی پاس مت آئے میرے، پھر کھا جائے گا آپ کو۔ میرال نے ارحان کو سرگوشی میں سمجھایا پر ارحان نفی کر گیا کیونکہ اسے یہیں سونا ہے۔ میرال نے بلش چہرہ لیے ارحان کو دیکھا جو بس میرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کے سینے لگنے کی دیر تھی کہ وہ اونگنے لگا۔ وہ زیادہ ہیوی نہیں تھا، بہت سمارٹ اور کم وزن بچہ تھا، تبھی میرال اسے بہت آسانی سے اٹھا لیتی۔ 2-3 منٹ ہی گزرے کہ وہ میرال کے سینے لگا ہی اونگنے لگا اور کچھ دیر اپنی آنکھیں ملنے کے بعد آنکھیں بند کر گیا۔ میرال نے ارحان کو سر ہٹانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ مصطفیٰ کو لٹا سکے، تبھی ارحان نے بازو پھیلائے کہ مصطفیٰ اسے دے دیا جائے۔ میرال نے فوراً سے پوری احتیاط کے سنگ مصطفیٰ کو ارحان کی بازوؤں میں دیا جس پر وہ تھوڑا کسمسایا مگر بابا کا سینہ اور اس کی آسودگی ملتے ہی واپس ہو گیا۔ میرال اس سے پہلے موقع غنیمت مان کر ارحان کے پہلو سے اٹھ کر بھاگتی۔ ارحان نے اس کی کلائی پکڑی جبکہ مصطفیٰ کو دوسری طرف اپنے ساتھ میٹرس پر منتقل کیا جبکہ اب ارحان کے اس کی کلائی کھینچنے کی دیر تھی کہ سینے پر میرال آ گری تھی، گھبرائی اور پریشان سی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اتنے قریب لا کر پھر سے اس سے خوش بلا رہا تھا۔ سونے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرال نے اپنی سانسیں سنبھال کر سرگوشی کی ورنہ ان کے ہونٹ ٹکرا جاتے، وہ اس وقت اتنے قریب تھے۔ وعدے کا کیا ہوا؟ وہ اسے یاد دلائے بنا کہاں سونے دینے والا تھا۔ میرال کا چہرہ دھنک ہوا۔ آپ نے کس کی ہے مجھے؟ قریب آ گئے، ہو گیا وعدہ پورا۔ میرال نے پھر سے ذرا چہرہ پیچھے کرتے منمنانے کی کوشش کی۔ آپ کو اس سے زیادہ میرا قریب آنا نہیں چاہیے۔ ارحان نے دلچسپی سے میرال کے چہرے کے تاثرات انجوائے کیے۔ نہیں، میرا مطلب چاہیے نہیں، پتہ نہیں۔ وہ اتنی نزدیکی پر شدید طرح بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ 3 بیان میرال، میں کس پر عمل کروں اور کسے چھوڑوں؟ ارحان نے معصومیت سے سوال کیا تو ایک پل وہ آپسی قربت بھولے مسکرائے۔ مجھے وہ حق لائی پیار؟ ارحان کو اللہ موقع دے طرح نکالنے کا۔ نہیں، پیاس لگ رہی ہے۔ میرال نے فوراً اس چالاک آدمی کا پلان چوپٹ کیا۔ مجھے لگا آپ کو مجھ پر پیار آ رہا ہے۔ وہ جواباً شریر سا مسکرایا تو میرال نے اٹھنا چاہا پر وہ بنا ارحان کی مدد اٹھ نہ سکتی تھی۔ وہ مجھے صرف مصطفیٰ پر آ سکتا ہے۔ وہ بھی جلانے کا پورا ارادہ کر گئی۔
میرال مجھے جلن ہوئی ہے جب وہ آپ کی گال چاٹ رہا تھا۔ میرال اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھی، تبھی وہ واپس میرال کے گھٹنے پر سر رکھے بولا۔ میرال نے امید نہ کی تھی کہ وہ ارحان کے منہ سے یہ سنے گی۔ اپنے بیٹے سے جلن؟ میرال نے ارحان کے بے ترتیب بال انگلیوں کی پورے جڑوں تک گزارتے سوار کر حفکی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ اپنی بیوی کے لیے جلن؟ آپ مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے بہت قریب ہو گیا، میری جگہ نہیں رہی۔ وہ سنجیدہ تھا، تبھی میرال بھی ہوئی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ میرال کا دل سا بیٹھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ ہم دو کے لیے بے حد قیمتی ہے، دوبارہ ایسا نہیں کہنا۔ میرال نے اس بار اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرے اور ارحان کی خود پر جمی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھایا، جس پر وہ اس کی جانب ذرا رخ کیے لیٹا، اور اب میرال کا الٹا چہرہ ذرا سیدھا دکھائی دیا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے اگر میں نے آپ کی جگہ لے بیٹھی ہوں تو میں خود کو تھوڑا اس سے سائڈ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے پریشان کر بیٹھنے پر نادم محسوس ہوا۔ ایسے تو مت کہیں، میں بس تھوڑا پوزیسو فیل کر رہا ہوں کو آپ کے لیے۔ یہ بس ایک شوخرانہ شکایت تھی۔ وہ واقعی اداس ہو گئی تھی، جبکہ ارحان نے اس کا تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا تو میرال کی پلکیں تک نم تھی۔ اسے کہے مجھے ماما کہنا شروع کرے، پھر شاید آپ کو جلن نہ ہو۔ پھر میال اور میرال دونوں میں آپ کی بن جاؤں گی، ہے پرومس۔ میرال نے ہاتھ بڑھا کر ارحان کے رخسار سے ہتھیلی جوڑی اور چہرے کے پاس رک کے سرگوشی میں بولی۔ ارحان کو وہ اتنے قریب ہی تو چاہیے تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میرال کو اس بار خود پر ذرا جھکا گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت ہوش جیسا کچھ نہ تھا، اور اس سے پہلے ارحان اس کے ہونٹوں کی جانب جھکتا، فون بیل نے بری طرح دونوں کا فوکس خراب کیا۔ وہ جلدی سے ہوش تھامے سنبھل کر دور ہوئی اور بیٹھی، جبکہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھا، مگر کسی ان نون نمبر سے کال تھی۔ میرال نے جب پک کی تو آگے سے کوئی بولا ہی نہ تھا۔ کیا ہوا؟ کس کی کال ہے میرال؟ اس وقت کال میرال کے گھر سے نہ ہو، ارحان کو یہی فکر تھی۔ وہ بند ہوتی کال پر فون لیے ہی ارحان تک آئی۔ پتہ نہیں، ایک ہفتے سے یہ ان نون نمبر مجھے تنگ کر رہا ہے، کال کرتا ہے پر کوئی بولتا ہی نہیں۔ میرال نے وہ نمبر ارحان کو دکھایا تو ارحان نے اس سے فون لیا، مگر نمبر دیکھنے کی دیر تھی کہ ارحان کے ماتھے کی رگیں حقارت سے پھولی۔ یہ نمبر بلا شبہ عثمان کا تھا، جو میرال نے تو نکاح کے بعد ہی ڈیلیٹ کر دیا، پر عثمان اب اس پر اتنے ماہ بعد کیوں کالز کر رہا؟ کہ ارحان کا لہو گرمانے والا سوال تھا۔ اسے بلاک کر دیا ہے، اب تنگ نہیں کرے گا۔ پانی پی لیں اور آ کر سوئیں میرال، کافی رات ہو گئی ہے۔ ارحان کا لہجہ یکدم بدلا ہے، یہ میرال نے بھی محسوس کیا۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، پر پانی پینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو ارحان سونے لیٹ چکا تھا، یہ شاید سویا بنا تھا، اور مصطفیٰ کو بھی بیچ میں کر دیا۔ میرال نے یہ چیز محسوس کی، لیکن وہ فی الحال کچھ نہ سوچے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ ارحان کمرے میں اب مدھم سی روشنی تھی۔ جی، وہ سوئے سوئے انداز میں ہی بولا۔ ایک دم سے بدل مت جایا کریں۔ اس نے مصطفیٰ کے اوپر سے ہاتھ لے جاتے ارحان کے سینے پر رکھا تو ارحان نے اپنا ہاتھ میرال کے ہاتھ پر رکھے سینے پر دبا لیا۔ میں موڈ نہ بدلتا تو اب مشکل میں پڑ جاتی۔ وہ اب بھی بے تاثر تھا، جانے یہ کیسی کیفیت تھی جو ارحان کو کاٹنے لگی تھی۔ عثمان کا حوالہ تک ناقابل برداشت تھا، پھر آگ اس بات کی کہ اس آدمی نے میرال کو کیوں کالز کی۔ ہم نے باتیں بھی نہیں کی، آپ نے 7 ماہ کی جدائی کی نہ وجہ بتائی، نہ مجھ سے میرا حوال سنا۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی، پر اس کے ہونٹوں پر مچل سا گیا۔ کل میرال، وہ مختصر بولا جیسے اب مزید بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی میرال نے بھی اس کے اس موڈ کو مزید نہ کریدا، پر جب میرال یوں ہی اداس سی کروٹ کرے سو گئی تو ارحان نے اس کا سینے پر دبا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لائے اس کی ہتھیلی چومی تھی، لیکن وہ عجیب کشمکش اور غصے میں جل رہا تھا کہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نئی صبح آ چکی تھی۔ موسم آج عام سے زیادہ گھٹن زدہ ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جاتی گرمی واپس لوٹ آئی ہو۔ فضا میں حبس کی مقدار زیادہ تھی۔
فجر کی دور پار ہوتی اذانیں اب بلند ہو کر تھم گئی تھی اور کافی وقت گزر گیا تھا۔ وہ واقعی ایک پرسکون نیند سوئی تھی، جس کروٹ لیٹی اسی پر اب کس مسا رہی تھی، مگر یہ پورا روم اس وقت پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بند آنکھوں ہی اسے اپنے آس پاس سے آتی سوندھی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور اجر آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں یہ اس کا خواب نہ ہو، لیکن پھر بھی پورے یقین کے سنگ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو میٹرس پر پاس ہی سرخ فلاورز کا نم نم بکے پڑا تھا۔ اسی سے خوشبو اجر کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ اجر نے مسکرا کر نیند میں ڈوبی آنکھیں ہاتھوں سے مسلیں اور اٹھ کر ذرا کوہنی کے بل چونکہ پھولوں کی خوشبو سونگھی، مگر اس سے پہلے وہ مزید خوشی سے مسکراتی۔ میٹرس پر چھوٹی چھوٹی سنڈیاں رقص کر رہی تھی۔ وہ شاید اس بکے سے نکلی تھی اور بیڈ کی چادر پر آ گئی تھی۔ اجر نے وہیں سے چیخ ماری اور بکے اٹھا کر پرے دے مارتی اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اپنے کپڑے جھاڑنے لگی کیونکہ اسے لگا یہ کیڑے اس کے کپڑوں میں گھس گئے ہیں۔ وہ چیخو پکار میں اپنی شرٹ کھینچ تان رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر اندر آتے باسل نے یہ اندر کا منظر دیکھا۔ بکے زمین پر پڑا تھا، جبکہ وہ چیخنا بند کرے غصے سے باسل کو چیر پھاڑ دینے کے تیور دکھاتی پاس آئی۔ کپڑوں والے کیڑوں والے پھول دیے تم نے؟ یہ کس قسم کی سزا تھی باسل؟ پتہ نہیں وہ کیڑے کہاں کہاں گھس گئے ہوں گے۔ وہ شرٹ کے اندر گھس گئے ہیں یقیناً۔ مجھے ایچنگ ہو رہی ہے۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا باسل۔ وہ چیخنے کے ساتھ رو بھی رہی تھی، جبکہ باسل نے پریشان ہو کر جب میٹرس کی طرف دیکھا تو وہاں پھولوں کے 2 کیڑے تھے جو اکثر بکوں کو نمی دینے کی وجہ سے گرمی میں پیدا ہو جاتے تھے۔ باسل نے آگے بڑھ کر اجر کو دونوں بازوؤں سے تھاما، پر وہ بری طرح روتی، خود کے کپڑے جھاڑتی پاگل ہو رہی تھی۔ رونا بند کرو، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہاں آؤ۔ باسل نے اسے خود سے لگایا اور اٹیچ واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی لگ ہی نہ رہا تھا اجر ہے۔ اسے بس کسی بھی قسم کے کیڑے ہوں ان سے شدید ڈر لگتا، اور یہی ڈر اس وقت جاگا اسے پینک اٹیک دے گیا۔ تو تم دیکھ کر نہیں لا سکتے تھے؟ پہلے تو کبھی تمہارے رکھے پھولوں میں یہ گندے کیڑے نہیں ہوتے تھے، پہلی بار تھے۔ تم نے خود ڈالے ہیں مجھے ڈرانے کے لیے۔ تم کو کل برا لگا نا میرا تمہیں پیار کرنا، تم نے سزا دی ہے مجھے۔ وہ مسلسل خود کو نوچ رہی تھی، جبکہ باسل نے اس کے کسی فضول سوال کا جواب نہ دیتے شاور کھولا تو شاور پورے پریشر سے کھل کر اجر کو مکمل بھگو گیا۔ ایون آدھی آگے سے باسل کی بلیک شرٹ بھی بھیگ گئی۔ اجر نے بھیگے حزن زدہ چہرے کو اٹھا کر باسل کو دیکھا جو خاموش تھا۔ میں ایسی چھوٹی سزائیں دوں گا کیا تمہیں؟ بولو۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھائے سخت تیوروں سے بولا، کیونکہ وہ ناحق باسل پر الزام لگا رہی تھی، جبکہ وہ پانی کی پھواروں کے منہ پر پڑنے کے سبب گہرے سانس لیتی۔ اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، مجھے ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہیرا نے تو نہیں کیا، میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غصہ تھی مجھ پر، لیکن اسے مجھے اس طرح سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ میری جان چلی جاتی تو کیڑوں سے نہیں، خوف سے۔ وہ رونا تو روک گئی، لیکن ابھی بھی کانپ رہی تھی، جبکہ باسل کو بھی یہ ہیرا کی ہی حرکت لگ رہی تھی، یا پھر ہیرا اور بارس دونوں کی۔ اگر اس نے یہ کیا ہے تو میں اسے نہیں ڈانٹ سکتا ابھی، لیکن سمجھا دوں گا دوبارہ نہ کرے ایسا۔ تم ہر چیز کا الزام مجھے دینا بند کرو۔ باسل نے ختمی طور پر بات کی اور دور ہونے لگا، جب وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ سینے سے دبوچ کر بارس کو بھی شاور کے نیچے کھینچ گئی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا اجر کی اس حرکت پر۔ تم نے پھول کیوں رکھے میرے لیے؟ باسل نے خود ہی ہاتھ اجر کی طرف حائل کرتے عقب سے شاور کی سپیڈ سلو کی، ورنہ وہ دونوں بس بھیگتے اور بات نہ کر پاتے۔ کیونکہ تمہارا ویلکم نہیں ہوا کل اچھے سے، تبھی لایا تھا تمہارے لیے، لیکن سب برباد ہو گیا۔ تم میرے لائے پھول پھر پھینک چکی ہو اجر۔ وہ جب روم میں آیا تو اپنے لائے پھولوں کی پھر سے بے حرمتی سینے میں چبھی تھی۔ بے شک اس بار حالات مختلف تھے۔ باسل نے بھیگتے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اپنے ماتھے پر آتے بال پیچھے ہٹاتے ذرا شاور کی رینج سے باہر ہوتے کھردرے لہجے میں کہا، تو وہ بھی کچھ رینج سے باہر آئی، مگر اب اس کے بال اور بیک سائڈ شاور سے بھیگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے ماتھے سے چہرے کی جانب بھی ٹپک رہے تھے۔ باسل اسے نظر بھر کر دیکھ نہ رہا تھا، کیونکہ ابھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، اس بار ان کیڑوں کی وجہ سے پھینک دیے، ورنہ انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ، تم میری بے بسی پر روٹ کیسے رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ آٹومیٹک تھا۔
وہ اس کے چہرے کے قریب سرکتی سے غلط سوچنے سے روک رہی تھی، یوں بھیگ کر بھاری سانسیں لیتی ہوئی جب کوئی بھی مرد لمحوں میں بہک سکتا ہو۔ واش روم میں گرتے ٹھنڈے پانی کے باوجود تپش اٹھ رہی تھی جیسے کہیں آگ لگ گئی ہو۔ جانتا ہوں لیکن ماننا نہیں چاہتا، ہٹو چھوڑو، پورا بھگو دیا ہے، کمرے سے اس طرح نکلوں گا تو سب کیا سوچیں گے؟ وہ سب کا سوچنے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن جس کا سوچ رہا تھا اسے پھر رلانے پر تلا تھا۔ کیا سوچیں گے؟ بیوی ہوں یا راہ سے پکڑ کر کوئی نامحرم لائے ہو؟ جاؤ، نہیں روک رہی تمہیں، تمہارا حق بنتا ہے مجھے جی بھر کر ہرٹ کرو۔ وہ ناراضگی سے اسے چھوڑے جا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک تک لگا لی، جبکہ شاور کی پھوار اس کے پیروں اور ٹانگوں پر پڑ رہی تھی۔ اب اس میں ہرٹ کہاں کیا میں نے؟ پھول تم نے میرے لائے پھینکے اجر، الٹا اس خواہ کے ہرٹ ہونے پر بگڑا۔ کیوں پھینکے وہ مت دیکھنا۔ وہ بھی روٹھی روٹھی منمنائی۔ اٹھو یہاں سے، لال بیگ آ گیا تو۔ باسل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کو کہا، جبکہ لال بیگ کا سنے وہ ڈر کر جلدی سے اٹھنے لگی، پر پیر سلپ ہونے پر اس سے پہلے گرتی اور کچھ سر پر لگتا باسل نے جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچے کھڑا کروایا، جیسے وہ سنبھل کر باسل کے سینے سے جا لگی۔ دونوں اس نزدیکی کے لیے بالکل تیار نہ تھے، دونوں کے چہرے بے حد نزدیک، ہونٹوں میں بے حد کم فاصلہ تھا۔ وہ سانس بھی نہ روک سکتی تھی کیونکہ شاور کی ہلکی سہی پر پھواریں ان دو کے چہروں پر پانی بہا رہی تھی۔ تمہارے لیے ڈریس بھی لایا ہوں، کبرڈ میں ہینگ ہے، وہ پہننا، اور اب فریش ہو جاؤ، میں تمہارا روم کلین کرواتا ہوں۔ باسل نے اسے دور کرنا چاہا، پر وہ دونوں بازو اس کی گردن میں ہمائل کر اسے روک گئی۔ برائڈل جوڑا تو نہیں لائے؟ وہ تھوڑی اداسی اور تکلیف سے نکلی اب شریر لگی تو باسل کا ڈولتا دل بھی جگہ پر آیا۔ نہیں، لیکن ریڈ ہی ہے۔ باسل بالکل سنجیدہ ہی رہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ لڑکی اس کے قریب آئے۔ آئی ہیٹ ریڈ، وہ جان بوجھ کر اسے ستانے کو بولی، مگر باسل نے یوں ری ایکشن دیا جیسے اس کی چپل کو بھی پرواہ نہ ہو۔ پھر اپنے گھر سے کچھ اپنی وائب اور چوائس کا منگوا لو۔ وہ ناراضگی سے اس کی دبلی دبلی کلائیوں کو پکڑ کر ہٹائے خود سے دور کر گیا، پر وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ ساتھ میچنگ ہیلز بھی ہے نا، اور میچنگ ایسیسریز اور میچنگ لیڈیز تھنگز۔ وہ ہنوز مانی ہیز مسکراہٹ لیے باسل کو نہار رہی تھی جو آگے سے آئیبرو چکائے اجر کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اتنی بے شرم ہوگی، کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ جسٹ ڈریس ہے، وہ جتا کر بولا، حالانکہ وہ ہر چیز میچ کر کے لایا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی سے ضد پر تلا تھا۔ باسل، لیڈیز جسٹ ڈریس نہیں پہنتی۔ وہ آگے سے نصیحت بابا بنی سمجھانے لگی۔ جب وہ قریب ہوا تو اجر ڈر کر واپس دیوار سے جا لگی۔ باسل نے پھر سے خود کو بھگو دیتے شاور کو چڑھ کر بند کیا۔ تم کمبل لپیٹ لینا، ساتھ سر پر کشن کا کور چڑھا لینا، پیروں میں شاپر، نیو سٹائل بن جائے گا۔ وہ جواباً اس کے سڑے ایکسپریشن پر ہنسی، پر اف اس کا یہ بھیگا بھیگا ملکیت میں شمار ہوتا ہینڈسم اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ تمہیں تو جھونک مارنا بھی نہیں آتا۔ اجر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اپنی اور اس کی نوزیاں ٹچ کرے پیار جتایا۔ جوکر کے سامنے اچھا جوک کی ہوا نکل جاتی ہے۔ وہ بھی منہ توڑ جواب دیے۔ جھٹک کر پلٹا تو اجر نے جب اس کا بھیگا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا تو باسل کے لیے اپنے اندر کے جانور کو اندر رکھنا مشکل ہوا۔ وہ ذرا سا اجر کی جانب گھوما۔ مجھے تم سے کبھی پیار ہو گیا تو؟ اجر نے اس کے شانے سے لگتے اس کے خوبصورت چہرے کو آنکھوں میں بسائے پوچھا، تو باسل کچھ لمحے دوسری سانس نہ بھر سکا۔ جواب کیسے دیتا؟ تو میں تمہارے ساتھ زبردستی کے بجائے رضامندی والا شاور لے رہا ہوں گا۔ اس سے زیادہ جذبات لیس جواب شاید ہی دنیا میں کوئی دے سکتا تھا۔ اجر کا منہ جلی ناشپاتی سا بن گیا۔ بس، وہ آگے سے چڑھ گئی، بس اتنا سا۔ یہ بھی اچھا جوک نہیں تھا کیا اجر صاحبہ؟ باسل نے لا علمی سے ماتھا کچایا، تبھی وہ اس کے شانے کو ہی دانتوں سے کاٹ گئی۔ بھلا کوئی کسی کو ایسے تنگ کرتا ہے؟ مجھے درد ہوا ہے، وہ شانہ سہلائے بولا، تو اجر نے پھر سے جھک کر اس بار وہیں پیار کیا۔ باسل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا یہ وہی نکچڑی لڑکی تھی، نفرت میں پھنکتی تھی، جو اس وقت اس کے شانے کو چومتی لاڈ جتا رہی تھی؟ بیچارے کو صدمہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یمی سی ایپیسوڈ؟ تو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔
تو کل کے ایپیسوڈ میں وہ جو سنیک ایگ دیا تھا وہ کل آئے گا، اور کل کے ایپیسوڈ میں کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ دھماکے دار ہونے والا ہے، کچھ ہم لاتے ہیں میٹھے میٹھے کپل کے اندر بھی، کپل کے بیچ بھی ولن، اور کچھ ظاہر ولن چھوٹے موٹے تو چلیں گے، اس کے بغیر تو مروا کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ضرور اپنا پیارا سا تبصرہ دیجیے گا، کل ملتے ہیں دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔